کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حکومتی اور سیاسی رہنماؤں کی مزار پر آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تقسیم سے بالاتر ہو کر متحد ہونے پر زور۔ جشن آزادی پر اپنے پیغامات میں کہا، ہمیں اس جرت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کی بدولت ہمیں آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ اور بصیرت افروز قیادت، ہمارے آباء و اجداد کی عظیم قربانیاں، تحریک آزادی کے رہنماؤں کا غیر متزلزل عزم اور اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم کی بدولت آزاد مملکت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ ہمارے باصلاحیت نوجوان، ہنرمند افرادی قوت، بہترین پیشہ ور ماہرین، جفاکش کسان اور محنت کش مزدور ملک و قوم کے تابندہ مستقبل کے ضامن ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول اور ایئر چیفز کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ مسلح افواج کا قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے بانی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش۔ مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ، خوشحالی کے لیے قوم کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا عزم۔ آئی ایس پی آر کے جاری بیان میں کہا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن، حوصلہ اور عزم آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسلح افواج شہداء، سابق فوجیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ قربانیوں نے آزادی کے خواب کو خود مختار پاکستان کی حقیقت میں بدل دیا۔ مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف ملک کا دفاع اور آئین کی پاسداری کریں گی۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے عزم کا بھی اعادہ۔ ہمارے صبر کا امتحان لینے والا دشمن یہ بھول گیا کہ یہاں دفاع وطن کوئی وقتی جذبہ نہیں بلکہ نسلوں میں منتقل ہونے والا یقین ہے۔ آزادی کا جشن، آسمان رنگ و نور سے روشن، ملی نغموں کی بہار۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ تقریب میں اتحاد، یکجہتی اور قومی وحدت کی خوبصورت عکاسی، قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ، پروجیکشن میپنگ کے ذریعے روشنی، موسیقی اور فن تعمیر کا حسین امتزاج۔ یادگار فتح کی تعمیر سے متعلق دستاویزی فلم پیش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت اعلیٰ سول و عسکری حکام کی تقریب میں شرکت۔ مسلح افواج کے ساتھ سول آرمڈ فورسز پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دستوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پولیس کے دستے بھی تقریب کا حصہ تھے۔ صدر زرداری نے پرچم کشائی کی۔ تقریب کے آخر میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یادگار فتح کی افتتاحی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا شاندار فلائی پاسٹ، فضا میں جنگی طیاروں کی گھن گرج۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بہادری کی نئی داستان رقم کر کے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں یادگار فتح کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا، آج کا دن آزادی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونے کا دن ہے۔ صدر زرداری نے کہا، پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پرچم کشائی کی۔ جناح کنونشن سینٹر میں بھی یوم آزادی اور پرچم کشائی کی تقریب، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اپنے خطاب میں یوسف رضا گیلانی نے کہا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پوری قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ پاک فوج نے ہر مشکل گھڑی میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ملک کی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ خطے کی سلامتی اور پائیدار امن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب، صدر ریاست چودھری لطیف اکبر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ بھی شریک ہوئے۔ صدر چودھری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حال سے جڑا ہے۔ ہر فورم پر حمایت کرنے پر پاکستان کے ممنون ہیں۔ دنیا آج پاکستان کی امن کوششوں اور صلاحیتوں کی معترف ہے۔ چنار باغ گلگت میں جشن آزادی پاکستان کی مرکزی تقریب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین نے پرچم کشائی کی، شہداء کے مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، آزادی کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ملک کی خوشحالی کے لیے معیشت اور دفاع کا استحکام لازمی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو سبق سکھا کر پاکستان کا امیج مزید بلند ہوا۔ ہمیں اتحاد اتفاق کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ جشن آزادی کی خوشیاں ایم نیوز کے سنگ، جشن آزادی کے موقع پر ایم نیوز اسلام آباد کے زیر اہتمام یوم آزادی کا کیک کاٹنے کی پروقار تقریب، ایم نیوز کی انتظامیہ، صحافتی ٹیم اور دیگر ورکرز کی بھرپور شرکت۔ ڈاکٹر احسن طارق بٹ نے یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ شرکاء نے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شرکاء نے ملی جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کے قافلے پر حملہ، 6 پولیس اہلکار زخمی۔ حملے میں وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو محفوظ رہے۔ مستون کے علاقے کھڑکوچا گروہ کے مقام پر نامعلوم افراد نے وزیر داخلہ کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا قافلہ قلات سے کوئٹہ جا رہا تھا۔ زخمی اہلکاروں کو شہید نواب غوث بخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی متعدد اسمبلیوں کی منظوری دے دی۔ مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کے 1172 اہلکاروں کو فوجی اعزازات دینے کی منظوری۔ 17 اگست کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلانے کی بھی منظوری دی گئی۔ مختلف سول شخصیات کو قومی اعزازات دینے کی منظوری۔ صدر مملکت نے قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی معافی کی بھی منظوری دی۔ پاکستان نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ کھیل، ثقافت سمیت دیگر شعبوں میں کامیابی پاکستانی عوام کی بے پناہ صلاحیتوں کی آئینہ دار ہے۔ دفاعی سیکیورٹی تعاون میں اضافہ اور سفارتکاری کامیابی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا مظہر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پیغام، کہا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن کے لیے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے عزم کا عکاس ہے۔ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کی جستجو پر بھی پوری طرح کاربند ہے۔ امریکی قائم مقام سفیر کی اسحاق ڈار سے ملاقات، دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حکومت کے مالیاتی خسارے میں نمایاں کمی، سرکاری اخراجات میں اضافہ ریکارڈ، حکومتی ہدف سے 100 ارب روپے زیادہ پیٹرولیم لیوی وصول۔ پیٹرولیم لیوی کی وصولی 2025-26 میں 1567 ارب 45 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 50 ارب 16 کروڑ روپے کی الگ وصول کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں لیوی کی وصولی میں 347 ارب 24 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ کی مالیاتی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025-26 میں مالیاتی خسارہ GDP کا 2.6% رہا۔
پرائمری سرپلس ریکارڈ 2.9% تک پہنچ گیا۔ پیٹرولیم لیوی کی وصولی 29% اضافے سے 1567 ارب روپے رہی۔ سول حکومت کے اخراجات 16% بڑھ کر 1033 ارب روپے ہو گئے۔ دفاعی اخراجات میں بھی 18% اضافہ ہوا۔ لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والے 2 دہشت گرد مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ شیخ پورہ میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 4 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں نے گزشتہ روز بادامی باغ اور نماکوٹ میں 3 پولیس اہلکاروں کو شہید اور 2 کو زخمی کیا تھا۔ میر رضا کیس میں سربراہ تحقیقاتی کمیٹی کا ٹیم کے ہمراہ کرائم سین کا دورہ۔ میر رضا کے کچن کا بھی جائزہ۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی نے کچن کھلوا کر عملے سے بات چیت کی۔ کرائم سین کے قریب سے مٹی اور 2 تیزاب کی بوتلیں حاصل کی۔ متعلقہ اہلکاروں اور افسران کا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ دوسری جانب میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، کاروباری شراکت دار نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ اور بہتر پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ اخلاص اور احساس ذمہ داری ہی حقیقی حب الوطنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا کچے کے علاقے میں جرائم پر قابو پایا گیا۔ کئی دہائیوں کے بعد کچے کا علاقہ محفوظ بن چکا ہے۔ پنجاب کے اضلاع میں سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ صوبے میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جو نو گو ایریا ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ صومالی قزاقوں کی تحویل سے 10 پاکستانیوں کی بازیابی کی کوششوں کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کی تمام متعلقہ اداروں کو باہمی رابطہ اور ہم آہنگی مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ کہا صومالی حکام اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ سفارتی رابطے تیز کیے جائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ سے ناروے کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ پولیس ٹریننگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ رہنماؤں میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ افغانستان کی صورتحال اور وہاں موجود کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی گفتگو۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان دنیا اور دہشت گردی کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت میں 45 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمتوں کا اعلان 14 اگست تک کے لیے کیا گیا۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹر کی ہڑتال 7ویں روز بھی جاری۔ معاملے کے حل کے لیے وفاقی اور صوبائی نمائندوں کے ساتھ آج دوبارہ مذاکرات۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا آج پھر سے کے پی ٹی میں وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ اور سندھ حکومت کے وزراء سے مذاکرات ہوں گے۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے وزیر داخلہ سندھ اور دیگر وزراء کو ہمارے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ ہماری پرامن ہڑتال مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی۔